بلند آواز سے کہیے آمین، پوری قبول سے کہیے آمین، ہیلیلویا، فتح سے کہیے ہیلیلویا، یسوع زندہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یسوع زندہ ہے، آمین۔ آئیے ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب 31واں باب نکالیے، پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب نکالیے، اور 31ویں باب کی 31ویں باب کی ہم آیات مقدسہ جو ہے اس کی 19ویں آیت کو صرف ہم پڑھیں گے، باقی سارے حصے پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پیدائش 31 باب کی 19 آیت، اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راحل اپنے باپ کے بتوں کو چڑھا لے گئی، آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت، دونوں ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیے گا۔ آج ہم زندہ خدا کے کلام میں سے بات کریں گے اپنے باپ کے بتوں سے کنارہ کر۔ عنوان کیا ہے؟ کیا عنوان ہے؟ اپنے باپ کے بتوں سے کیا کر؟ کنارہ کر۔ اب ہم آج پاکشاہ بھی ہے، اور اس پیسج کا جو حصہ ہے اس پر زیادہ تفسیر و تشریح کے ساتھ تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ضرور چند باتیں جو ہیں ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے۔ یہاں پر جس عورت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے راحل۔ راحل جو ہے وہ یعقوب کے اس کی بیٹی ہے، جی بولے اس کی بیٹی ہے، یعنی لابن کی بیٹی ہے، اور یعقوب کی ماں نے یعقوب کو یہ سکھایا تھا کہ پتر جڑا بڑا ہے نا سرو ایسی بہو میں لے آیا ہے جس نے میری ناک میں کیا کر دیا ہے، سو ایسی عورتیں لے آیا، اس نے سارا ماحول سنبھالا۔ کئی دفعہ ہم بھی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ گڑوں کے بہترین ماحول تباہی بربادی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر ازدواج کا بہترین فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یاد رکھیے اس نے اپنی زندگی کے 99 مسائل ختم کر دیے۔ اب میں ازدواج کی جانب بڑھنا نہیں چاہتا۔ ہم جانتے ہیں یعقوب جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر مزاحمت کرنے کی سلٹ رکھتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے اندر آگے بڑھنے کا جنون موجود تھا۔ کیا تھا؟ اور عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ کیا دی؟ عادتیں، اس لیے عادت ڈالتے وقت نا ذرا تھوڑا سا خیال کیجیے۔ ہم اپنی نسلوں کو ایسی عادتیں دے دیتے ہیں جو نہایت خطرناک ہوتی ہیں۔
اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی ساتھ والی کمیونٹی کو کہ وہ سردیوں کے اندر اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کہتے ہیں دو کر دینے اس بات کیا اپنی بھی پا دی وہاں اور کیوں کر فناسی عادت پہ دی ہے جانتی ہے بولے بولو تو صحیح جانتی ہے پھر تکے دے کے کر دے ہو جانتی ہے ان عادت پہ جاتی ہے بیلیاں کھان عادتیں ہمیشہ اس بات کو گہرے طور پہ انڈرسٹینڈ کیجیے، ہمیشہ اس بات کو گہرے طور پہ سمجھیے۔ اور یعقوب کی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ تو کسی ایسی عورت سے بیاہ نہ کرنا، کسی ایسی عورت کے ساتھ مراسم میں نہ پڑنا۔ اور یعقوب جو ہے وہ اپنے ماموں کے گھر چلا جاتا ہے، جب وہ پیلوٹے ہونے کی برکت کو لے لیتا ہے، جب وہ پیلوٹے ہونے کی بلیسنگ کو لے لیتا ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ بیاہ کے بندھن میں بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ موو کرتا ہے، خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے، خدا یعقوب کے ساتھ ہوتا ہے، اور لاون ایک بڑا ہوشیار فیصلہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ بچے جو تھوڑے سے داڑھی دار ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور اس کو لاون کو پتا تھا میں سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، کتنے غلطی نہ جا کے کو بچاؤں گا، وہ والا ہے۔ اور اس کو نہیں پتا تھا اور جس بندے کو کہہ رہا ہے وہ سے قبر مانگے ہے کیا کھلو ہے یہ گھوم لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں ہوشیاریاں بھی بندے دی اور تو کام آتی ہے تو خدا کی فیور میں ہونی چاہیے۔ اور یعقوب کی ہوشیاریاں اس لیے اس کو فائدہ دے رہی تھی کیونکہ خدا یعقوب کے ساتھ تھا۔ ہیلیلویا! ہوشیاریاں ضرور کرو پر خدا تو بغیر نہ کرو۔ سمجھ لگی یہ بات؟ اگر وہ کر رہا ہے، ایکٹیو ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی فیور اس کے ساتھ ہے، خدا کی مدد اس کے ساتھ تھی، خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ تھا، خدا کی قدرت اس کے ساتھ تھی، خدا کا روب اس کے ساتھ تھا۔ اور جب وہ لاون نے دیکھا، لاون کے بچوں نے دیکھا، ایک کام تو الٹا ہو گیا، زیادہ کس طرف کام جا رہا ہے؟ یعقوب کی طرف جا رہا ہے۔ یعقوب نے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سارے واقعات کو، اب دیکھیے اس نے کس قدر سمجھداری سے وہ ڈنڈیاں لگا دی اور سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے وقت میں، جب آپ کو وقت ملے تو اس سارے حصے کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ 31 باب کی 30 آیت کے اندر، خدا یاد رکھیے جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو خدا چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی۔ آپ پریشان نہ ہو، ہمارا خدا جب ہمارے ساتھ ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی انٹرسٹ رکھتا ہے ہماری۔ شاید ہم سمجھے کوئی گل نہیں ہے خدا ہم تھوڑی عزت نہ ملے، لیکن خدا چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہمیں نظر آتا ہے۔ 30 آیت کہتی ہے خدا نے یعقوب سے کہا تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راحل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ کیا ہوا؟ کہ اگر ہاں تیرے پیودا تے رویہ بدلے ہے پر میرے پیودا نہیں بدلیا، آسمانی ابیرا، ہیلیلویا، وہ نہیں بدلا، ہیلیلویا، آسمانی کا بدل کے خیر ہے۔ اور خدا کے ساتھ اتنے دوست ہو جائیے کہ روحانی ابیرا رویہ دیکھیں بدلا ہوا ہے۔ اس نے لیا وہ نکل پڑا۔ اب راہل جو ہے اس نے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا، جب نکلی ہے تو اس نے اپنے باپ کے بتوں کو چھڑا لیا۔ کیا کر دیا اس نے؟ باپ کے بتوں
میں بھی مغمان کی طرف آپ کی طرف پیچھے سے بہت پیچھے نہیں گیا، لیکن تھوڑا سا تاکہ آپ سمجھ سکیں. باپ کے بتوں کو چڑھا لیا اور نکلی کہاں سے ہے؟ باپ کے گھر سے. اس کے ساتھ نکلی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. کس کے ساتھ نکلی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی ہے، یعقوب کے ساتھ نکلی ہے، پر ساتھ کیا لے گئی؟ اپنے باپ کے بت. آج کا عنوان یہ ہے، اپنے باپ کے بتوں سے کیا کریں؟ کنارہ کریں. کیا کریں؟ اپنے باپ کے بتوں سے کنارہ کریں. آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ چرچز کا حصہ بھی ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، بائبل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خادموں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، رفاقت میں وقت بھی گزار رہے ہوتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ راہل کا رویہ ان کے اندر نظر آتا ہے. وہ مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں، پر اپنے باپ کے بتوں کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بت جو ہیں یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. اب خدا کے کلام میں سختی سے بت پرستی سے منع کیا گیا ہے. چاہے کوئی پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد ہو، دونوں عہدوں کے اندر آپ کو یہ سچائی اور صداقت نظر آئے گی. دونوں عہدوں کے اندر آپ کو کلام کا یہ فیصلہ نظر آئے گا کہ جب خدا نے شریعت دی، موسیٰ کو 10 احکام دیے، تو خدا شروع ہی یہاں سے کرتا ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. بت کا مطلب ہوتا ہے مجسمہ بنانا. کیا بنانا؟ مجسمہ بنانا. عکس بندی کرنا. کسی مٹی پر یا دھات کے اوپر، پتھر کے اوپر کوئی عکس بنا کر، کوئی پکچر بنا کر اس کو سامنے لے آنا. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بت رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، بھائی اکثر میں یہ بت نہیں ہے، یہ تو عکس ہے. کیا ہے؟ یہ تو ایک پکچر ہے، یہ تو ایک امیج ہے. پر یاد رکھیے خدا کے کلام میں ہر طرح کے مجسمے پر پابندی لگائی گئی ہے. خدا کے کلام میں ہر طرح کی تراشی ہوئی مورت بنانے پر پابندی لگائی گئی ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یاد رکھیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بنائے پر اس بات کو وہ جانے اور سمجھے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا خدا ان کو عدالت کے اندر کھڑا کرے گا، کیونکہ وہ کلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کلام کے مخالف جا رہے ہیں. وہ کلام اس طرح کئی دفعہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ نکل تو آتے ہیں پر اپنے باپ کے بتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے باپ کے بتوں سے کنارہ نہیں کرتے. اور میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ باپ کے بتوں سے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کی مورتیاں ہوں. باپ کی غلط عادتیں اور رویے بھی خاندانوں میں چلتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو پیو گالا کٹتا ہے نا 5 تو منڈا کٹے گا 20. کی کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن میں تقویت کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے باپ کی اچھی روایات کو نہ چھوڑیں. کیا کریں؟ بولے بولے وہ دیوے نہیں بالنے، وہ مشن نہیں کھیلنے، وہ بڑی عادت ہے جو کلام کے مخالف تھی، جو کلام کے مطابق ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، جن کو خدا ڈس لائک کرتا تھا، جس کو خدا مکروہات کہتا ہے، اس سے دور رہنا ہے. لیکن میں آگے چلوں، میں ایک اچھی روایت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یرمیہ کی کتاب ذرا نکالیں، اس کا 35واں باب نکالیں. ایک بڑی اچھی روایت آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت، اچھی روایت کو خدا کا کلام ہمیں زور دیتا ہے کہ ہم اچھی روایتوں کو مانیں اپنے باپ کی. جی 35 باب پہلی آیت سے دیکھیں. وہ کلام جو شاید یہودا یہوکیم بن
पढ़े जरा। वो कलाम जो शाह यहूदा योयाकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावन की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। किस पर नाज़िल हुआ? और ये जो बंदा है ना यहूकीम, आजकल का साढ़े मुल्क से ना सिलेक्टेड का बड़ा शोध पड़ा है, इसको बाबलियों ने बिठा दिया, ठीक है, लाया और इन्होंने उठा ताकि अपने फैला हिस्से ले। ये बंदा जो है यहूकीम जो है, जब भी पढ़े तो ये पतली बात से आपको नजर आए। आगे खुदा का कलाम किस पर नाज़िल होता है बोलिए, और क्या कहता है? कि तू रकाबियों के घर जा। क्या कर? रकाबियों के घर जा और क्या कर? और उनसे कलाम कर और उनको खुदावन के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पला। क्या कर? कोठरी में लाकर मैं पिया। अगर आगे जाके पढ़ना है, ये थोड़ी पढ़ना। एक बंदा मिल गया शराबिया, कहता यिर्मयाह ने खुदा कहता घर चर हैकल की कोठी च पीते तुम मना कर दे बात सब। पर मैं क्या सोने तो उत्ते ही पढ़ा थलो पढ़े। कई दफा ऐसे और कई दफा एक पंगी पंग पीने वाला कहता पादी साहब जेरी चीज खुदा बना दे हराम नहीं होगी, पंग किने बनाई है? कैसे सादा सवाल जो है ना बंदे की दलीलों की तरफ होते हैं, मुस्तरफ नहीं जाना चाहते। तो क्या है कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर, उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं बुला। आगे तब मैंने यज़ेनिया बिन यिर्मयाह बिन हबसीनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया। आगे और मैं उनको खुदावन के घर में बनी हन्नान बिन यजदिया मर्दे खुदा की कोठरी में लाया, जो उम्रा की कोठरी के नजदीक महसिया बिन सलूम दरबान की कोठरी के ऊपर थी। मैंने से लबरेज प्याले और जाम रकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे। अब यिर्मयाह कहता है, नबी कहता है, खुदा उसको टेस्ट कराता है, कहता जाओ जरा मैं तुझे बताता हूँ रवायत क्या होती है। रकाबियों के घर के अंदर जा, पूरे घराने को बुला ले, उनके सामने मैं से लबरेज प्याले रख दे। आगे पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे। क्या कहने लगे? हम मैं ना बोले हम क्यों ना पिएंगे? क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना। जरा गौर कीजिए, वो कहते हैं हमारे बाप ने हमें हुक्म दिया था तुम शराब में, इसलिए हम मैं। अगर नबी कह रहा मैं पियो, पर कहते हैं अगर नबी भी कहे तो हम नहीं पिएंगे क्योंकि हमारे बाप ने हमको हुक्म दिया। समझ लगी ना बात? इतने मेमोरियल सर्विस की है। मेमोरियल का मतलब पता है कि मेमोरियल क्यों कहते हैं? आपने पता है मेमोरियल हॉस्पिटल, मेमोरियल होता है किसी की कामों की यादगार में। किसमें? हम जब आप पी के मर गए उसकी क्या मेमोरियल दसो करो, ये मेमोरियल दस नहीं दे बहुत ही पी के उठाए नहीं समझे समझे। रकाबियों ने कहा हम मैं नहीं पिएंगे, हम घर नहीं बनाते, हम खैमों में रहते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने हमें यही सिखाया था। उन्होंने मैं पीने से क्या कर दिया? क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि रवायत कहाँ से चली थी? उनके बाप दादा से रवायत चली थी। आज की नस्ल इस बात को समझ जाए, अच्छी रवायात को कायम रखें। क्या करें? अच्छी इसका ये मैं नहीं कह रहा कि आप जब मैं कर रहा हूँ अपने बाप के बुतों से किनारा कर, तो मैं अच्छी रवायात की बात नहीं कर रहा। मैं अच्छी रवायात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अच्छी बातों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन बातों के खिलाफ हूँ। उस राहुल के रवैये से निकलिए बाहर, राहुल के रवैये को छोड़ दीजिए। और इन्होंने क्या कर दिया? खुदा इनको एग्जाम्पल बना के कहता है कि देख रकाब का खानदान क्या करता है, अपने बाप दादा की रवायात पर क्या कर रहा है, पर इसराइल तूने क्या कर दिया? मुझे छोड़ दिया है। क्या कर
مجھے یعنی وہ خاندان دیکھیں. اور اس کی اگر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں، اس میں زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن جہاں پر جب یرمیہ سے شروع کریں تو کم سے کم اگر کہا جائے کہ 200 سال سے زائد عرصہ، میرے پاس فگر ہے، میں دینا نہیں چاہتا، میں نے سمجھ لے کے 1.5-2 سال نیچے کر دیا ہے، جان بوجھ کے میں نے کیا ہے تاکہ اس کو سمجھ آئیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس طرف ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا. انہوں نے میں پینے سے انکار. یہ کیا روایت ہے؟ اچھی روایت. اگر آپ کا باپ چرچ جاتا تھا تو یہ اچھی روایت ہے، اس کو نہ چھوڑیے. اگر آپ کا باپ باقاعدگی سے ڈائیے کی دیتا تھا، خدا کا حصہ کھاتا نہیں تھا، تو یہ اچھی روایت ہے، اس کو نہ چھوڑیے. اگر آپ اپنے باپ کو گھٹنوں کے بل ہوتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ اچھی روایات سے نہ چھوڑیے. اگر آپ کا باپ خادموں کے خلاف باتیں نہیں کرتا تھا، ان کے خلاف فکریں نہیں کرتا تھا، ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، تو اس یاد رکھیے ان روایات کو نہ اپنائیے، ان بتوں کو نہ اپنے ساتھ رکھیے جن کی خدا کا کلام جن کو پسند نہیں کرتا. ان باتوں سے باہر نکلیے، ان باتوں سے کنارہ کیجیے، ان باتوں سے اس بات کو جانیے. کچھ سال پہلے ایک منار سے ملاقات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو اس نے بتایا ان کے گھر کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ شرینی یا کیا؟ چھوٹی شرینی، بولے آئی بوندی، بوندا بوندی کرو، ایسا دعا کرو. مناف کی بیوی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک کبھی پتہ لگے نا کچھ بہت ہی صاحب ابا بھی جو میرے ہاتھ میں مان شاید ہے، میں بھی پانی بڑھ دینی ہے. یہ ابا بھی تے سمجھ یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ راحل نکل تو بھائی بڑا اپنے باپ کے بتوں کو. اب بہت سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بتوں کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. بہت سی ایسی بیٹی ہیں جنہوں نے باپ کے بتوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں جہنم سے توڑ جانا ہے، مشن میری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے فکرے سننے ملتے ہیں نا. سانو پتہ ہے پادری صاحب بپتسمہ لینا کی ہے ضروری ہے، یسوع نے اجازت دیتی ہے، پر میں نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کیونکہ میرا مشن کی ہے جہنم دا ہے، تو یسوع نے مشن کی سی ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. آمین. ذرا سمجھیں اس بات. ہم کئی دفعہ ایسے بتوں کو چرا لے آتے ہیں، ایسے بتوں کو اپنے دلوں میں نصب کر دیتے ہیں، ایسے بتوں کو اپنے دل کے اندر اتار دیتے ہیں. اور کتاب مقدس میں پہلے بتایا کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامہ کے اندر احبار کی کتاب 19 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا بتوں کی طرف رجوع نہ لانا. نوٹ کر دیں صرف اس کو. پہلا سیمون کے اندر اب اس کو چھوڑیے، اور پھر احبار کی کتاب کے اندر پھر نئے عہد کے اندر کیا لکھا ہے؟ یوحنا کہتا ہے، یوحنا رسول کہتے ہیں اے بچوں بتوں سے بچو. کس سے بچو؟ اور خدا کے لوگوں کے دل جل جاتے ہیں. اتھینے کے اندر رسولوں کے بعد اس کے 17ویں باب کے اندر اس کی 16 آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ کو پڑھیے گا بعد میں، تو لکھا اتھینے میں جب پالوس گیا اس نے بت دیکھے، اس کا دل جل گیا. کیا ہو گیا؟ دل جلنا سمجھتے ہیں نا؟ ایسا کام جو دل کو کیا پہنچائے؟ گہری ٹھیس پہنچائے. ایسا کام جو تکلیف پہنچائے. ایسا کام جو اچھا بیٹر فیل نہ ہو. اب یہ جو کئی دفعہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، کام کوئی ہو رہے گا کہ ظاہر کوئی ہو رہے گا. کی ہوئے گا؟
کام کوئی اور تم کئی ایسے لوگ ملن گے جنہوں نے کالے تاگے پائے ہوں گے. کی ہوں گے؟ اتنے ماریاں ہوں گی گنڈا تاگے کالے تے اپنے کالے کرتوتاں نوں چھپانا واسطے تے کلاس پا لیں گے. کی کہہ رہے ہیں؟ کالا تاگا اتنے گنڈا تے اپنے کالے کرتوتاں نوں چھپانا واسطے کی کریں گے اتنے تے پھر کوئی پوچھے گا اے کی پایا جی اے پادری صاحب کراس. پھر میں کہنا کراس نہیں تو کراس کر رہے ہیں کہ تو کراس نہیں پائی تو کی کر رہے ہیں کراس سمجھ تو خدا نے بھی کراس کر رہے ہیں اپنے کلام نے بھی کراس کر رہے ہیں خادمہ نے سب نے کراس کر رہے ہیں. اور جب تنوں اتنا ہی شوق ہے سلیب پاندہ تو تم تاگا ہی لگا ہے اور جب پانی ہے نا تو بڑا شوق پورا کرنا ہی پانا پھر سونے دیتے تو نہیں پتہ لگے کہ سلیب دی کئی قدر کی ہوتی ہے. یہ تو دال آ رہے ہیں دان تھلے کام ہو رہے اس سے کلاس ہوا کہ کرتوت چھپا رہے ہیں. کتنے ایسے آپ کو لوگ ملے گا یاد رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا دیکھ نہیں بھی ہوتا. اب بت پرستی کا جو سلسلہ ہے اگر اس کی بنیادی حقائق پر میں بات کروں تو آپ دیکھ لیجیے گا حوالہ بات میں قضات کی کتاب اس کے 17ویں باب میں سے نوٹ کر لیں قضات 17واں باب. یہاں پر آپ کو ایک واقعہ ملے گا. یہ واقعہ ہے میکا کے گھر کا. کس کا؟ میکا. میکا کی ماں نے کیا کیا 1100 چاندی کے سکے چھپائے ہوئے تھے. کیا کیے ہوئے تھے؟ کتنے؟ میکا نے کیا کیا اپنی ماں کے سکوں کو چوری کر دیا. یہ خطاب کے اندر حوالہ ملے. جب اس نے سکوں کو چوری کر دیا تو اس کی ماں نے گھر کے اندر یہ رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ میں خداوند سے مخصوص کیتے سے یہ کیتے سا اے میں لانا کیتے سا تو جن نے رہا ہوئے تھے لانت. اس کی ماں نے ریاکشن دیا. میکا نے سوچا یہ میکا نبی کی بات نہیں کہتا اس شخص کی بتا رہا ہوں جہاں سے اصل میں حقیقی بت پرستی جو ہے اس کا رجحان زیادہ بڑھا. میکا نے سوچا یار عہد چوری کرنے کے بعد چھپانے کے بعد نہیں میری ماں نے اس اور مقصد سے رکھے ہیں مجھے واپس کرتے نہیں چاہیں. اس شخص نے کیا کیا اس نے واپس کر دیا. جب اس نے پیسے واپس کر دیے میکا نے قضات 17 واقعہ تو اس کی ماں نے کیا کیا 200 سکوں سے ایک بت بنا لیا. کیا کر لیا؟ 200 سکوں سے ایک اور ان سکوں کو بت بنانے کے بعد اپنے بیٹے کو مخصوص کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے بیٹوں کو کام نہیں چلیا کیونکہ فیملی کا پادری سے نا ایک توڑتا پھردا یروشلم کا بندہ چلیا بھوکا ننگا ہے وہ بھی کوئی رات آ رہا سی پہلے وہ ٹھکانا گیا میکا کی فیملی کے نام. کدھر پہ گیا؟ انہوں نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں یروشلم سے آیا ہوں میں لاوی ہوں میں لاویوں کے گھرانے سے ہوں. انہوں نے کہا پھر تو لاوی ہے تو سانوں بھی چاہیے سی اصا بھی کام چلانا سی ہے پر تو ہن لاوی ہے تو خدمت کی خدا نے دی سی لاویاں ہن تو لاوی ہے پر تو ہن کی کرے گا تو ہن کدا لاوی ہوئے گا ساڑھے کو خانے کا لاوی ہوئے گا. اور کیا کیا دیا اس شخص کو جو ہے اس کو ایک کپڑا جوڑی اور کچھ پیسے کے ساتھ اس کی ڈیل کر دی گئی. اس کے بعد جہاں سے بت پرستی کا جو آغاز ہوا اسرائیل کے اندر تھما نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا تھی؟ غلط منت. کیا تھی؟ ہم کئی دفعہ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پر یاد رکھیے جب آپ خدا کے کام کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے اور مذہب کے پتوں کو کھیلیں گے تو یاد رکھیے اس سے کبھی خدا کو جلال نہیں ملتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ مذہب کو اپنی ذات کے لیے استعمال جب ہوگا
خدا کا کام اپنی ذات کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس سے خدا کو جلال نہیں ملتا، بلکہ اس سے اور جانب خدمت کا کام چلا جاتا ہے، اور جانب جو ہے رخ اختیار کر جاتا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ چرچز کے اندر بت بنا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو خدا کا کام ہے، پر یاد رکھیے یہ خدا کا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے یہ اور جانب چلا گیا ہے کام۔ اس کی جانب چلا گیا ہے کیونکہ میکھا کے گھرانے نے بھی یہی کیا، نام خدا کا، پیسے کس کے نام رکھے؟ دیکھو نا آگے لینے اے خدا دا حساب ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کام کی کرنا ہے؟ بت پرستی کام کیا کرنا ہے؟ اور اسرائیل نے بھی یہی کیا۔ جب موسیٰ پہاڑ کے اوپر تھا 40 دن اور 40 رات، جب اسے خدا نے موسیٰ کو کہا پہاڑ کے اوپر آ جا، موسیٰ کو 1 دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، اور جب چوتھا 5واں دن ہوا تو کئی لوگوں کے اندر قوتیں کام کرنا شروع ہوئی اور یہ فضا ہونا شروع ہو گئی، موسیٰ نے نہیں آیا، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ ہارون کے پاس آ گئے اور ہارون سے کہا یہ سونا بھی لے لیں یہ، اور ہمارے لیے کیا کر ایک بت بنا دے، آؤ تاکہ ہم خدا کی عید کریں۔ کس کی عید کریں؟ عید کی بھی کر رہے ہیں، نہ کی رکھے ہیں، پر کام کی ہے بت پرستی، دکھاوا کچھ اور خدا کے لیے، پر جس خدا کے نام سے تم کر رہے ہو اس کے کلام میں لکھا ہے میرے بتوں سے نفرت ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حضور نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ زمین کے نیچے کی، یعنی خدا نے کوئی اجازت نہیں دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ کہنے لگا فیصل تو ہی تصویرہ نہیں کھچان دے، تو میں کہا میں تصویرہ کہہ رہا کھچا گا اپنے منڈیاں کہہ رہے صبح بھیجا میں، سمجھے نا؟ بڑا دلیل تھی کسی بندے نے نا، کہتا بھائی صاحب جیسے آپ تصویر بنواتے ہیں آپ نہیں بناتے، میں کیا بنانا یار، تو میں کہ میں اپنے منڈے سے نہیں کہنا ہوتے بیٹھا ہوتا میرے ہیں یہ میں یہ نہیں سکھاتا۔ یاد رکھیں خدا کا کلام شدید مذمت کرتا ہے، شدید ملامت کرتا ہے، اس لیے خدا کا نام لے کر کام کیے، نام گرے پر خدا کے خلاف، نام خدا کا اور کام کس کا؟ خدا کے خلاف۔ اس لیے جب ہم مسیح کے اندر آگے ہیں، جب ہم نے خداوند کو قبول کر لیا ہے، جب ہم نے اپنا آپ اسے دے دیا ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خاندانی باؤ اجداد کی لعنتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، ہمیں ان لعنتوں کو فالو نہیں کرنا، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے ان سے، اور راہل کی طرح ان کو ساتھ نہیں لے آنا۔ وہ باپ کے گھر سے تو نکل آئی یعقوب کے کہنے کے اوپر، بہت سے لوگ ہیں وہ خادموں کے کہنے کے اوپر خداوند کے پاس تو آ جاتے ہیں، پر وہ اپنے باپ کے بت بھی اٹھا لائی تو خوش رہے گا تھوڑا سا، کیا لے آئی؟ باپ کے بت کو بھی لے کر اپنے ساتھ لے، کیا لے آئی؟ اپنے ساتھ لے آئی، باپ کے بتوں کو اپنے پاس لے آئے۔ سمجھیے اس بات کو، کہنا یہ چاہتا ہوں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، باپ دیے جلا رہا تھا، نسلیں بھی کیا کر رہی ہیں؟ دیے جلا رہی، نہیں باپ جو تھا وہ دنیا داری کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا، آج
اور کئی بت جو نظر آتے ہیں، کیا بتا رہا ہوں، کئی بت دلوں میں ہوتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کئی. اس کے نبی کے صفحہ میں کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ لوگ مجھ سے دریافت نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں بت نصب ہیں. کیا ہے؟ کون سے بت؟ دلوں کے اندر نصب ہیں. کس کے اندر نصب ہے؟ اب کئی دفعہ ہمارے دل بت جو ہیں وہ دلوں کے اندر نصب ہوتے ہیں. ہمیں ان سے بھی کنارہ کرنا ہے، ہمیں ان سے بھی دور رہنا ہے، ہمیں ان سے بھی کنارہ کرنا ہے. اور جو دلوں کے بت ہوتے ہیں، یاد رکھیے سرکش ایسے لوگوں کو پہلا 7:15 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے سرکشی بت پرستی کے برابر ہے. کیا ہے؟ بولیں سرکشی سمجھتے ہیں؟ خدا مکھا مہانیاں، خدا دے کلام نو حکارا دی نظر نہ دیکھنا، خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا اور سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اگنور کرنا سرکشی ہے. سرکشی بت پرستی اور بغاوت جو ہے وہ جادوگری کے برابر ہے. اس لیے کئی دفعہ لوگ جادوگری تو نہیں کر رہے ہوتے پر وہ خدا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے سرکشی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج اس بات کو جان لیں، میں نے پہلے بتایا اچھی روایات کو اپنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے بولے کس کو اپنانا ہے؟ رکابیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ میں، اور اس نے کیا کیا ہمیں؟ اس لیے کیا کر دیا؟ ہم میں کیا کہوں رہا تھا؟ نبی. کیا کہوں رہا تھا؟ وہ بتا رہے تھے کہ نبی کی عزت تو ہمارے دل کے اندر ہے پر ہم غلط کام نہیں کرتے. آج سمجھیے اس بات کو، اپنے باپ کے بتوں کو دور کیجیے. کیا کیجیے؟ اگر باپ کے اندر جادوگری تھی، اگر باپ جو ہے وہ دنیا داری کی روشوں کے مطابق چلنے والا تھا، اگر باپ جو ہے وہ خدا کا حصہ کھا جانے والا تھا، خدا نے کیا کہا؟ تم باپ دادا سے کیا رہے؟ میرے کلام کے منحرف رہے ہو. ٹاٹا قصور نہیں کہ تسی میں دائی یقین نہیں دے رہے تو تسی نہیں دے رہے، ٹاٹے وڈے بھی نہ سمجھیں. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کون نام دیں دے؟ تمہارے باپ دادا بھی. پر یاد رکھیے جو کچھ باپ دادا کر رہے تھے، جو کچھ بڑے کر رہے تھے وہ کرتے رہے. اگر کسی کے اچھے تھے تو ان کی روایات کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بار بار کہہ رہا ہوں، اچھی روایات کو چھوڑنا. اگر وہ خدمت گزار تھے آپ بھی خدمت کے کام کو جاری رکھیے تاکہ جب آپ کے گھروں کے اندر کوئی آئے، آپ کو کوئی ملے، اس میں سے لوگوں کو یہ فیل ہو یار اے بندہ جو ہے نا روٹی تو بغیر نہیں جانتے ہیں. لوگوں کو یاد آئے یہ پیو بھی ہے جی کرتا، کیا یاد آئے؟ یہ تیجے نہیں ہے نا، یہ ماں کی عادت ہے خدمت گزاری دے نال تے عارضی دے نال بڑی ہوئی ہے. کیوں ہے؟ وہ رویہ ہے اس کے اندر، وہ عادات ہے اس کے اندر، وہ باتیں ہیں اس کے اندر، وہ کام ہے اس کے اندر. اور اسی طرح میرے بھائی جو بھی ہیں اچھی باتوں کو بنا لیں. اور آج اگر برکت پانا چاہتے ہیں، اگر بلیسنگ کے اگلے درجوں میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اپنی نسلوں کو غلط روایات دے کے، اپنی نسلوں کو غلط روایات نہ دے کے. اب دیکھیں ذرا، کبھی غور کیجیے یعقوب کے بیٹوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ دیا تھا کہ نہیں؟ کیا کہنے لگے یوسف کے بارے میں؟ یوسف کچھ یاد تو آیا ہوگا. اس وجہ تو تسی چاہتے ہو نا
کہ تاڑیاں نساں تانوں تو کھانا دے تسی اپنے پیوان نہ دے سمجھ لگ جائے بڑی گل تے کیا کہہ رہا ہوں گیم کرائی نا آگے اسے مار دیا کسی نے یاد رکھیں میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں بلکہ آج بھی بتا رہا تھا کہ خدا معاف تو کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے پر خدا سزا ضرور دیتا ہے کیا کر دیتا ہے خدا معاف تو پر خدا سزا تو بغیر معاف نہیں کہنے کو خدا کہتا ساری دنیا کے گناہ معاف ہو گئے یسوع والے کی ضرورت تھی بولو کفارے کے بغیر سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا پر خدا نے تمام تقاضوں کو پورا کیا اس نے سزا بھی دی اور اپنی محبت کی خوبی بھی مسیح میں ظاہر کی تھی وہ معاف تو اس نے کر دیا پر وہ گناہگاروں کو سزا بھی دیتا رہا ہے اس لیے آج کے پیغام میں راحت والا رویہ ہماری زندگیوں سے نہیں ہونا چاہیے رویہ دیکھیں ایک عورت آپ کو نظر آئے گی کون ہے روت کون سی ہے کہاں سے ہے مواب سے ارمونی اور مواب کے بارے میں نے پڑھایا تھا مواب جو ہے اگر اس کی آپ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو پھر لوط سے دونوں بیٹیوں سے پیدا ہونے والے مواب اور ارمونی وہاں سے پیدا ہوئے یہ دونوں نسلوں کی جنریشن آپ کو وہاں سے ملے گی پیدائش وہاں سے ملے گی اب خدا نے کہا تھا موابی 10 پشتوں تک میرے حضور نہیں آ سکتے کیا نہیں کر سکتے اور اس نے کیا کر دیا اپنے باپ کے بتوں کو چھوڑ دیا اپنے باپ کے عقیدے کو چھوڑ دیا اپنے باپ کے ایمان کو چھوڑ دیا اور نومی کو کیا کہنے لگی تیرا خدا میرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ اور جہاں تو چھائے گی وہاں میں چھاؤں گا اور جب یسوع مسیح کا نسب نامہ لکھا گیا تو روت کا نام اس کے اندر تھا آمین یعنی وہ عورت جنوں خدا دی حضوری دے وچ آن دی اجازت نصیب کو اودا نام اودے کلام دے وچ آمین سوچو ذرا جنوں آن دی لسٹ دے وچ نسب نامے اور ایسے نسب نامے جڑا یہودی معاشرے نال پڑھیا ہوئے تو یہودی معاشرے دے مرد جڑے سن نا صبح اٹھ کے کی دعا کرتے سن خدا تیرا شکر ہے سانو عورت کی طرح ہے کی دعا کرتے سن سانو اور اس معاشرے کے لسٹ کے اندر نام آ رہا ہے سمجھیے اس بات کو اگر روت خدا کی برکتیں لے رہی ہے کس طرح لے رہی ہے سرفراز ہو رہی ہے کہ وہ اپنے باپ کے بتوں کو چھوڑ رہی ہے اگر ہم اپنے باپ کے بتوں کو چھوڑیں گے اور باپ کے اندر یہ سب سے بڑا بت تھا کہ وہ گرجا لگیا ہوں نا غائب ہو جاتا سی کیا ہوتا سی گرجے سے بولو ہی دیکھو پھر کئی دفعہ اور پھر کام چلتا کہ نہیں چلتا کہ دسو چلتا کہ نہیں چلتا تو جڑا کام چل رہا ہے نا انہوں رکنا چاہیے تے ہن کام کی چلنا چاہیے ہم سب نو مل کے خدا دے نال چلنا چاہیے ہاللویا اس لیے آئیے جتنے ماں باپ ہیں آج فیصلہ کیجئے ہم خدا کے ساتھ پوری راستے کے ساتھ چلیں گے ہاللویا کیا کریں گے خدا کے ساتھ پوری راستے ماں باپ کیا کریں گے بولو کتنے ابے بیٹھے ہیں ابے ذرا ابے دل کھولا کی کہہ رہے ہیں ہم خدا کے ساتھ کیا کریں گے فرمائیں کیا کریں گے خدا کے ساتھ کیا کریں گے پوری سچائی کے ساتھ چلیں گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا خدا ہماری نسلوں کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر ہاللویا خدا ہماری نسلوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے پاک عشاء ہے اس وجہ سے بہت سی باتیں میں بہت سی تمثیلوں کی طرف نہیں گیا کہ خدا کہتا ہے جدون اپنے باپ کے بتوں کو توڑ دیتا ہے اور بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے باپ کے بتوں کو توڑ دیا باپ کے مذہبوں کو ڈھا دیا تھا انہوں نے خدا کے مذہبوں کو بنا دیا تھا
آج اگر ہمارے خاندان جادوگری کے اندر رہے ہیں، ہماری نسلیں جادوگری کے اندر نہ جائیں، ہمارے بچے غلط رسومات کا شکار نہ ہو، ہماری بہنیں